سوال بڑا نازک سوال ہے. میں اپنے لوگوں کے بیچ میں کھل کر کے بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ اپنے عیوب کو ظاہر کر رہے ہیں. سوال ہمارے بھائی کا، اور یہی فرق ہوتا ہے عوام کے سوال میں اور علماء کے سوال میں. بہت باریک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے افراد موجودہ دور میں منہج سلف سے کس حد تک وابستہ ہیں. میں حقیقت میں یہاں پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کر دوں، اسی کے نتیجے میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. وہ قول غالباً میرے پاس نوٹ ہوگا. وہ قول یہ ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، اس منہج سے ہم صرف یہی مراد نہیں لیتے کہ حدیثوں کو یاد کر لیا جائے، صرف یہی مراد نہیں لیتے کہ شریعت کا علم حاصل کر لیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں حدیث کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اب جماعت اہل حدیث کے لوگ منہج سلف سے کتنا وابستہ ہیں، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گریبان میں جھانک کر کے اس کا جواب تلاش کرے. سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، نمازیں چھوڑتا ہے، تو تارک صلاۃ اہل الحدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، داڑھی موڑتا ہے، تو داڑھی موڑنے والا اہل الحدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو حرام خوری کرتا ہے، تو حرام خوری کرنے والا اہل الحدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کہے میں اہل الحدیث ہوں اور جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والا اہل الحدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کہے میں اہل الحدیث ہوں اور لوگوں کا مال غبن کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، تو زمینوں پر قبضہ کرنے والا، غنڈہ گردی کرنے والا اہل الحدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ اہل الحدیث کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں، چاہے عقیدے کے مسائل ہوں، احکام کے مسائل ہوں، فضائل کے مسائل ہوں، اخلاقی زندگی ہو، ہمارا سلوک ہو، ہمارا معاملہ ہو، ہمارا وطیرہ ہو، لین دین ہو، تمام کی تمام چیزوں میں ہم قرآن و سنت کو لے کر کے چلیں. اب عملی کوتاہی کے نتیجے میں کسی اہل حدیث کے یہاں کوئی عملی کوتاہی پائی جاتی ہے تو جس حد تک عملی کوتاہی موجود ہے اس حد تک ہم اس کو مسلک اہل حدیث سے باہر مانتے ہیں، اور اس سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو توبہ کر کے رجوع کر لینا چاہیے اور اس معاملے میں دوبارہ سے مسلک کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے. لہذا یہ نازک سوال ہے. موجودہ جو بے عملی کا اور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اہل الحدیث کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلک سلف اور منہج سلف کے تقاضوں سے بہت دور جا چکی ہے. ادارتی امور ہوں، معاملات ہوں، ہماری مسجدوں کے انتظامات ہوں، ہمارے جلسے ہوں، ہمارے اسفار ہوں، لین دین ہوں، تجارت ہو، ہر چیز میں ہم نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کو ترجیح دی ہے اور قرآن و سنت کے دلائل کو کنارے کر دیا ہے. لہذا ہم کو اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے.